بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کے بعد جنت میں داخل فرما دیا، اور ادھر شیطان مردود جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو کس طرح پیدا کیا، اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کس طرح ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کیسے ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی شادی کا حق مہر کون سا رکھا، اور ادھر شیطان نے عورت کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی دشمنی کا بدلہ کس طرح لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں کتنی دیر تک رہے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اپنے ساتھ کون کون سی چیزیں لے کر آئے۔ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، تخلیق آدم کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تشریف لائے تو جنت میں اللہ تبارک و تعالی کی تمام تر نعمتیں اور آسائشیں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تنہائی محسوس کرنے لگے اور اداس رہنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی اداسی اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک دن جنت میں سو رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا فرما دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس ایک عورت کو پایا جو کہ ان سے ملتی جلتی مخلوق تھی۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹا ہوا دیکھا تو ان کی طرف اپنا ہاتھ مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت فرشتوں نے عرض کیا کہ ٹھہر جائیے، پہلے آپ ان کا حق مہر ادا کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان کا حق مہر کیا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ان کا حق مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوئے تو آپ نے پہلے ہی جنت کے مختلف مقامات پر جگہ جگہ پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا دیکھا تھا، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے نام سے جنت کو مزین فرمایا تھا، یعنی سجایا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا، اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ 60 سال تک جنت میں رہے، لیکن ان کو حق زوجیت عطا کرنے کا حکم نہ تھا، اور نہ ہی بچے پیدا کرنے کا حکم تھا۔ چنانچہ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی تخلیق کے بعد بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ جتنا عرصہ بھی جنت میں رہے، اس عرصے کے دوران ان دونوں پر جنت میں کسی بھی مقام پر جانے کی کوئی پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ جنت میں ایک ایسا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا تھا۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو اس شجر ممنوعہ کے قریب جانے سے منع فرمایا تو ادھر شیطان مردود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ شیطان مردود حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے دن رات کوششیں کرنے لگا۔ شیطان مردود کی شدید خواہش تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور سزا کے مستحق قرار پائیں۔ پھر شیطان مردود نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے تاکہ ان دونوں کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی وہ بے پردہ ہو جائیں۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا لباس جنتی لباس تھا اور ان دونوں کے سروں پر تاج بھی تھا، اور ایک دوسری روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا لباس جنتی درختوں کے پتے تھے جن سے ان کا ستر ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا۔ اب شیطان روز ان دونوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا کہ وہ شجرہ ممنوعہ کے قریب جائیں اور جس پھل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو منع کیا ہے وہ پھل کھائیں۔ چنانچہ شیطان نے ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم لوگ یہ پھل کھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، یا کہیں تم لوگ فرشتے نہ بن جاؤ۔ چنانچہ شیطان کی یہ شیطانی باتیں سن کر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخرکار اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس پھل کھانے سے منع کیوں فرمایا، جبکہ جنت میں اور کسی بھی مقام پر جانے سے اور کوئی بھی چیز کھانے سے منع نہیں کیا گیا۔ شیطان مسلسل حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا پر وار کرتا رہا اور پھر آخرکار شیطان مردود کی کوششیں رنگ لے آئی۔ شیطان مردود نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم شجرہ ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں کہ آخرکار اس میں کون سا راز چھپا ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس درخت کے پھل کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام نے مکمل طور پر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرما دیا، لیکن پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے مسلسل اصرار پر حضرت آدم علیہ السلام بھی اس پھل کو کھانے پر راضی ہو گئے۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا اس شجرہ ممنوعہ کا پھل کھانے لگے۔ ان دونوں نے ابھی پوری طرح سے اس پھل کو چکھا بھی نہ تھا کہ ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا بہت پریشان ہوئے اور اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے جنت کے پتوں کا استعمال کرنے لگے تاکہ جنت کے پتوں کے ذریعے وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپا سکے۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس شجرہ ممنوعہ کا پھل چکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا خلا دشمن ہے۔ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تبارک و تعالی کا یہ پیغام سنا تو خوف الہی کی وجہ سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو زمین پر اتار دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا جبکہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جدہ میں اتارا گیا۔ جیسے ہی یہ دونوں زمین پر تشریف لائے تو ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے لیکن ایک دوسرے کو تلاش نہ کر پائے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ کے پاس حجر اسود اور جنت کے پتے بھی تھے جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور گندم کے 7 دانے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس گندم کے دانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول فرما لیا۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں اس کا کیا کروں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ ان دانوں کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت علامہ ابن قصیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام اس خطا کی معافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک لمبے وقت تک روتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے،
चुनांचे एक दिन अल्लाह तबारक व ताला को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की गिरिया जारी पर रहम आया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा कि जाओ और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मुआफी की खुशखबरी दे दो। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला का यह पैगाम पहुंचाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी खता को मुआफ फरमा दिया है, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा खुश हुए और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सजदाए शुक्र अदा करने लगे। फिर इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को लेकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में आए, जहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की बुनियाद रखी और हजर अस्वद को काबा की दीवार में नस्ब किया। फिर इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा के इर्द गिर्द तवाफ फरमाया। जब आप तवाफ से फारिग हुए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जबल अरफात की तरफ ले गए। वहाँ पर आपकी मुलाकात हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा से हुई, लेकिन लंबे वक्त की जुदाई की वजह से और जिस्मानी बनावट के तब्दीली की वजह से आप एक दूसरे को पहचान ना सके। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन दोनों का तारुफ करवाया। उस वक्त आप दोनों बहुत खुश हुए। प्यारे दोस्तों, यही वो वक्त था जब दुनिया की सबसे पहली औरत को हैज आया। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कसीर औलाद हुई।